صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी इस्लामाबाद स्टूडियो से हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल हादियु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार रहनुमाई फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के घर में बहन या बेटी हो
وہ اس کی توقیر کرے، اچھے انداز میں اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے اور لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح سیدنا عباس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری والا معاملہ کیا کرو۔ اگر میں اس معاملہ میں کسی کو ترجیح دیتا ہوں تو عورتوں کو مردوں پر ترجیح دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع حسب حال بھی ہے، اس کی موجودہ دور میں انتہائی اہمیت کی ضرورت ہے، اور شاید جتنی ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے تھی ملی سطح پر، ملکی سطح پر، انفرادی سطح پر، ادھر ہم نے توجہ نہیں دی اور اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ آج اس حوالے سے بڑا اہم موضوع ہے ہمارا۔ آج کا موضوع ہے جی جوان اولاد کے متعلق احکام، اسلامی جو روایات اور اسلامی جو ہدایات اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ ناظرین کرام، کسی بھی قوم کا جو مستقبل ہوتا ہے وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں، اور یہ نوجوانوں کی تعلیم کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو بنیادی ارشاد فرمایا اور قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں جو آپ نے جوان اولاد کو سب سے پہلا سبق پڑھانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ہستی وحدہ لا شریک نہیں۔ توحید کا درس آپ نے پہلا دینا ہے اپنی اولاد کو۔ دوسرا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں جو تعلیم ہے ہم نے نوجوانوں کو دینی ہے۔ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناظرین کہ اس کے کان میں دائیں طرف اذان مائیں دلواتی ہیں اور بائیں طرف تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ یہ اصل میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ کوئی روایت نہیں ہے، اصل میں یہ اس وقت اعلان مائیں اپنے بچوں کے کان میں کرواتی ہیں کہ بیٹے آج کے بعد تم اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری کرو گے، اور میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آج دے رہی ہوں۔ یہ اس بات کا پہلے ہی، اور وہ پھر ہمارے لاشعور میں جب یہ بات چلی جاتی ہے آگے پھر اگر تربیت ہو، جس طرح علامہ نے کہا تھا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ میں دکھ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ لارڈ میکالے نے جب یہ نظام تعلیم اس وقت ہمیں دیا تھا انگریز کے دور میں، تو اس نے ایک بات لکھی تھی، اس نے کہا میں نے ایسا نظام تعلیم بر صغیر کے مسلمانوں کی اولاد کو دے دیا ہے کہ ان کی رگوں میں تو اپنے ماں باپ کا، اپنے اسلاف کا خون ہوگا، لیکن ان کا قلب اور ذہن جو ہے اس میں ہماری تہذیب اور ہمارا تمدن اور ہماری روایات بسی ہوں گی۔ آپ نے دیکھا پھر اس لارڈ میکالے کے نظام تعلیم نے ہمارے جوانوں کے ساتھ کیا کیا۔ اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ پہلے میری محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ کسی کو خیال نہ آئے کہ شاید اللہ کی محبت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی محبت کرے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ سے حقیقی محبت وہی کرے گا جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جو رشتہ غلامی جو ہے نسبت عشقی اپنی رکھے گا۔ پھر ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، کیونکہ یہ 2 چیزیں قرآن اور اہل بیت لازم و ملزوم ہیں، اور تیسری فرمایا ان کو قرآن حکیم کی تعلیم دو۔ ناظرین کہ اس معاملے میں بہت اہم بات ہے، جس طرح ہمارے یہاں توجہ نہیں دیتے۔ علامہ اقبال سے جب نواب بھوپال نے کہا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ امید سے ہیں، تو علامہ نے لکھا کہ کسی اچھے قاری کو بلائیں اور وہ ان کے پاس آ کے روز قرآن حکیم کا ایک حصہ تلاوت کیا کرے۔ قرآن حکیم کی تلاوت اگر ماں کے بطن میں ابھی بچہ ہو اور وہ پڑھتی رہے تو پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی استاد کے پاس جاتے ہی کہتے ہیں میں نے 18 پارے تو پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے؟ کہتے ہیں میری والدہ یہ پڑھتی تھی۔ بابا فرید الگنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معاملہ تھا، خواجہ نظام پاک کا یہی معاملہ تھا، باجی بستامی کا یہی معاملہ تھا، اور وہ فقرہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو میں پڑھتا ہوں تو میں تو اشش کر اٹھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اب ماؤں کے لیے مشکل ہے خالد بن ولی جیسے بیٹے جلنا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مائیں جو ہیں اصل میں ان کی تربیت جو ہے وہ بچے کو جو نشو و نما دیتی ہے۔ اسی لیے جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک نوجوان آیا، وہ آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے ایک بزرگ تھا، آپ نے پوچھا یہ کون ہے جو تمہارے پیچھے چل رہا ہے؟ اس نے کہا میرا والد۔ تو آپ نے فرمایا اپنے والد سے آگے ہو کے آپ نے نہیں چلنا، بلکہ یہ فرمایا کہ جب والد بیٹھ جائے تو اس کے بعد بیٹھنا ہے، والد سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں، اور اگر چارپائی ہو تو سرانے کی طرف والد بیٹھے گا اور دوسری طرف جو ہے وہ بیٹا بیٹھے گا۔ تو ناظرین کرام پھر ہمارا معاملہ یہ ہوا، علامہ نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا تھا
کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتہ تھا چلا آئے گا الہاد بھی صاحب. اور شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی مفتی صاحب، جوان اولاد کی تربیت کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب بہت شکریہ، اور بہت ہی اہم موضوع ہے واقعی. جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ارشاد فرمایا ہے کہ آج کی یہ وقت کی ضرورت ہے، اور ایسے موضوعات ظاہر ہے کہ آپ کا خاصہ ہے، آپ اپنے پروگرام میں جو ہے وہ کرتے ہیں. الحمدللہ عشق رسول کی ایک فراوانی جو آپ کے پروگراموں میں ملتی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہوتی ہے. جوان اولاد جو ہے اس کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھنا یہ بہت ہی کرٹیکل مرحلہ ہوتا ہے، جہاں اولاد جو ہے وہ جوان ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے کالجز یونیورسٹیز میں جانا ہے اور پریکٹیکل لائف میں جانا ہے، پھر وہاں پہ معاملات کو دیکھنا ہے. تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں ہم اپنے اولاد پر جو ہے وہ اس انداز سے نظر رکھیں کہ ان کی جو تعلیم و تربیت ہے، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ توحید کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے، قرآن کی تلاوت کے حوالے سے، اس دنیا میں بچے کے لیے سب سے بڑا جو ایک میں یہ سمجھتا ہوں نقش قدم ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے. اسی لیے رسول کریم پہلا ماڈل اس کے سامنے وہ آتا ہے. جی فرسٹ ماڈل جو ہے وہی آتا ہے اس کے پاس، کہ وہ والدین کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر جو ہے وہ جنم لیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے والدین اس کے یہودی بناتے ہیں. یولد علی فطرت الاسلام کا لفظ ہے؟ فطرت سے مراد فطرت سلیمہ ہے، یعنی فطرت اسلام ایک فطرت سلیمہ ہے، اور اس کے والدین پھر اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو عیسائی بناتے ہیں، یا اس کو مجوسی بناتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے تناظر میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی اولاد کو دیکھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کا جو مذہب اور والدین کا جو مسلک اور والدین کی جو تھنکنگ اور سوچ ہوتی ہے وہ اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں بچے پر. اور خصوصاً یہ پروسیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ پراپر طریقے سے بچپن سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ایک عرب نے کہا تھا کہ الحفظ ایک ایسا یعنی حفظ جو آپ بچپن میں کرتے ہیں کا نقش فی الحجر، وہ پتھر پر جیسے لکیر ہوتی ہے وہ اس انداز سے جو ہے ہوتا ہے. اسی طرح جب بچے کا ذہن جو ہے وہ ایک سفید صاف کاغذ کی طرح ہوتا ہے، تحریر ماں باپ جو بھی لکھتے ہیں جی وہ پھر ایسے ہے جیسے پتھر پہ نقش ہوگا، پتھر پہ نقش ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 10 نصیحتیں فرمائیں، اور 3 نصیحتیں جو ہیں وہ اولاد کے حوالے سے ہیں. ایک نصیحت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ انفق علی عیالک من طولک، کہ اپنی اولاد پر جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے
وہ آپ خرچ کریں، اور اسی طرح جو ہے وہ ادب سکھانے کا جو ایک آپ کا تن تنا اور دبدبہ ہے اس کو قائم و دائم رکھیں اپنی اولاد پر، تاکہ وہ آپ کو اس انداز سے فالو کرے کہ اس دنیا میں جو لیڈنگ پرسنالٹی ہے میرے لیے وہ سب سے بڑا میرا والد اور والدہ ہے۔ اور میں لاہور اسٹوڈیو ذرا مفتی صاحب جاؤں جی۔ مفتی سعید رضوی صاحب، نپولین کا بہت زیادہ قول دہرایا جاتا ہے کہ اس نے کہا تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھے جو ہیں وہ قوم دے دوں گا۔ تو قوم جو ہے بنیادی طور پہ مائیں جو اچھی ہوتی ہیں ان کی تربیت جو ہے وہ نظر آتی ہے بچوں میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اسوہ حسنہ ایسا ہے کہ آپ بچے کی پیدائش سے پہلے کے جو معاملات ہیں حضور نے وہ بھی بیان فرمائے، پیدائش سے لے کر فوت ہونے کے بعد تک کے جو معاملات ہیں وہ بھی سارے حضور نے ہمیں بتائے۔ آپ نے جس طرف اشارہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ شادی کرو تو اچھے خاندان میں اور اچھی جگہ پہ کسی مؤدب خاتون سے شادی کرو تاکہ تمہاری اولاد اچھی ہو۔ اسی طرح پھر اس کے بعد آگے بچوں کو دودھ پلانے کے معاملے میں بھی احکامات موجود ہیں کہ کوئی ایسی رذیل اور خسیس عورت بچوں کو دودھ نہ پلائے کہ دودھ کا اثر بھی بچوں میں ہوتا ہے۔ اب آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ سنیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولد لہ مولود، جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو فلیحسن ادبہ و اسمہ، تو وہ اس کو اچھی تربیت کرے اور اس کا اچھا نام رکھے، اور فرمایا اذا بالغ، جب وہ بالغ ہو جائے فلیزوجہ، پھر اس کا نکاح کرے، اس کی شادی کرے۔ اگر وہ اس کی شادی اس کا نکاح بر وقت نہیں کرتا اور وہ کسی گناہ تک چلا جاتا ہے، فرمایا باء باسمہ، اس کا باپ اس کی ماں جو بھی اس کے سرپرست ہیں ان کو بھی اس گناہ کا حصہ ملے گا۔ آج جو ٹاپک ہم نے رکھا ہے اس میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی شادی کریں، ان کے حقوق ان کو دیں، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایک پہلو دکھایا جاتا ہے، صرف ماں باپ کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، اولاد کے حقوق بیان ہی نہیں کیے جاتے۔ یہ دونوں حقوق لازم ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت نے 86 کے قریب حقوق لکھے ہیں جو اولاد کے ماں باپ پر ہیں۔ ماں باپ کے تو ہیں ہی، وہ تو ساری دنیا جانتی ہے۔ اللہ جی اولاد کے حقوق بھی لازم ہیں تو ان کو بھی ادا کرنا۔ تو اب اگر کسی نے اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے، مثال کے طور پر کسی نے اپنے بچے کا نام غلط رکھا ہے یا وہ نام رکھا جس کا کوئی معنی نہیں ہے، بے مقصد اور فضول معنوں والے لوگ نام رکھتے ہیں۔ یہ سورج مال ابلیس خان، یہ نام میں نے خود سنے ہوئے ہیں۔ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر لوگ عجیب و غریب نام رکھتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی یہ تھا کہ جب بھی آپ کوئی نام دیکھتے فرمایا کانا یغیر اسم القبیح، کوئی ایسا نام جس کا معنی اچھا نہ ہوتا تو حضور اس کو تبدیل فرما دیتے۔ تو پہلا حق بچوں کا اپنے ماں باپ حسنین کریمین کے نہیں بدلے، جی حسنین کریمین کے بدلے حضرت عمر فاروق نے ایک بندے کا نام سنا تو آپ نے کہا ان کو آگ لگ جائے گی جو انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، تو واقعی وہ آگ میں جل کے مار گئے تھے پھر بعد میں۔ جی بالکل، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تو مولا علی کا مزاج تھا، شجاع مزاج تھا نا، تو آپ حرب رکھنا چاہتے تھے تو سرکار حرب و ضرب جی تو سرکار نے فرمایا کہ میں تو شبیر و شبر جو ہیں وہ مجھے عطا کیے گئے ہیں نام، اور یہ حسن اور حسین اللہ نے اس سے پہلے کسی کو دیے ہی نہیں ہیں، ان پر پردہ ڈال کے رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ میرے نواسوں کے لیے نام آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض یہ کہہ رہا تھا غازی صاحب کہ اس دور میں جو لوگ جائیداد دولت مال کے جانے کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں اور بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے یا کہتے ہیں کہ جی ان کو ہم نے جہیز چونکہ دے دیا ہے لہٰذا اب وراثت میں وہ حقدار نہیں ہے، ان کو وراثت کی ضرورت نہیں ہے یا وراثت نہیں دینی، یہ اتنا بڑا المیہ ہے، اس پہ ہمارے 2-4 پروگرام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس پوری ملت کو اس کے خلاف اٹھنا ہوگا اور اس ناسور کو ختم کرنا ہوگا اپنے معاشرے۔ ہوگا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ ڈاکٹر یونس صاحب کی طرف آ رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی بس علامہ اقبال نے وہ جو کہا تھا نا، وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہے رسم و شاہ بازی۔ تو یہ شہباز جو بنتے ہیں تو پھر حضرت صفیہ جو ہیں وہ جب زبیر کی تربیت کرتی ہیں تو پھر زبیر کیسا مجاہد بنتا ہے، اور اسماء بنت ابی بکر جب عبداللہ بن زبیر کی تربیت کرتی ہیں تو پھر بیٹا کیسا ہوتا ہے، اور سیدہ بطول جو علامہ کہتا ہے کہ بطول ماں ہوگی تو پھر بچے حسن و حسین ہی ہوں گے،
وہ یہ جتنے اولیاء کرام کی میں نے ہسٹری پڑھی ہے، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی، باجی بستامی، خواجہ نظام پاک، بابا فرید، سب کے نام لیتے جائیں، یہ ماؤں نے تربیت کمال کی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب بڑا اہم ٹاپک ہے اور آپ نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، یقیناً والدین کی تربیت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور ابھی آپ سن رہے تھے کیونکہ والدین کے حقوق میں سے تربیت کرنا، نکاح کرنا، یہ وہ ضروری حق ہیں جو بچوں کے والدین کے ذمے ہیں۔ تو تربیت کے حوالہ سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اولاد آپ کے ہاتھ میں ہے، جس طرح پہلے آپ حدیث سن چکے ہیں کہ آپ جس طرف ان کو لگا دیں گے وہ لگ جائیں گے، اور نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک فرماؤ، اچھے طریقے سے کرو۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ما نہلا والد ولدن من نہل افضل من ادب حسن، کہ اس والد سے بہتر تحفہ دینے والا کوئی نہیں جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، اچھا ادب سکھایا اور اس کی اچھی سیرت عطا فرمائی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ والدین کی تربیت، اب یہ دونوں کا فرض ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ماں کی ذمہ داری ہے یا والد کی، تو پہلا جو بنیادی طور پر جو بچپنا ہے وہ ماؤں کا، جس طرح بھی آپ نے بیان کیا، اور بلکہ اگر غور فرمائیں ہمارا مذہب جس طرح شروع میں آپ نے بیان کر دیا، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا کہ ماں کے اثرات بچے پہ مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، ولادت سے پہلے ماں قرآن پاک پڑھ رہی ہے، اس کے اثرات بچے پر ہیں، اور ولادت کے بعد بھی جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے پاس جو کچھ ہوگا بچہ اس کو وضو ہو کے دودھ پلاتی ہے، وضو ہو کے دودھ پلائیں، اس کے پاس جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تاکہ یہاں تک جو یہ ہمارے اس فیلڈ میں ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بچے کے پاس زیادہ شور نہ کیا جائے تاکہ وہ بچہ اس سے غلط اثر لے گا۔ بچے کے پاس قرآن پاک کی اگر پڑھنے کے اثرات ہیں، اس کے سامنے درود و سلام پڑھا جائے تو زندگی بھر وہ اپنے نبی کا وہ عاشق بن کے رہتا ہے، حضور کی سیرت بیان ہو، بزرگان دین کے حوالہ سے اس کے سامنے گفتگو ہوتی رہی ہو، تو یہ ساری چیزیں زندگی بھر بچے کے وہ جو کانوں سے سنتا ہے اس کے دل و دماغ کے ذریعے اس کے اندر رچ بس جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی لیکن اس کا کیا حال، وہ اکبر الآبادی نے، مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، جو اکبر الآبادی نے کہا کہ طفل میں بو آئے کیا، ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ غازی صاحب میں یہاں عرض کروں گا، ان والدین کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسل سے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے تو خدا کے لیے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، ان باتوں سے ہمیں دور رکھنا ہوگا جن کو اپنی اولادوں کو جن سے ہم دور رکھنا چاہتے ہیں، ان سے خود اپنے آپ کو پہلے ہمیں دور رکھنا ہوگا۔ اس لیے ہر وہ پروگرام مفتی گلزار صاحب جی، ذرا میں اسلام آباد جی بات کر لوں مفتی صاحب سے۔ اچھا جی مفتی صاحب، آپ دیکھیں نا کہ سیدنا انس کی تربیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ام جمیل آپ کی والدہ کیسی تربیت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دست اقدس پھیرا ہے تو یہ لٹ نہیں کٹانی، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، عشق سکھایا جا رہا ہے اپنے بچوں کو۔ جی غازی صاحب، میں آپ کو عرض کروں کہ جس طرح کہ ہمارے دیگر پارٹیسپینٹس نے ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کو جو ہے وہ فرام دا فرنٹ لیڈ کرنا چاہیے اپنی اولاد کو، اور یہی جو محبت اور پیار اور عشق رسول اگر والدین کے دلوں میں ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس کے دل میں محبت رسول اور عشق رسول ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی کو یہ جو مقام اخلاق کا عطا فرمایا ہے، یہ اس کے پوری جسم سے مترشح ہو رہا ہوتا ہے وہ اخلاق، وہ اپنی اولاد کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہے، اور وہ محبت اور عشق کے ٹیون میں بات کرتا ہے، اور جس انداز سے پھر وہ اثر کرتی ہے کہ ایک پیار اور محبت کا جو طریقہ کار ہم اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، وہ اس کا وہ چشمہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو اولاد کی تربیت کا ماڈل ہے حضرت لقمان کا اور حضرت جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، کہ ایک اتنا بڑا کام جو یعنی قربانی کا کام ہے، وہ کس انداز سے اپنے بچے کو وہ کنوے کرتے ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹے میں نے، یعنی یا بنیہ کے الفاظ کیسے خوبصورت، نام نہیں لے رہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بیسٹ ورڈز ہیں
اپنی اولاد کو بلانے کے لیے وہ آپ استعمال کریں تاکہ اولاد آپ کی طرف کھچی چلی آئے، پیار اور محبت کے جذبات اس کے دل میں پیدا ہوں۔ اقرا بن حابس والی بات ذرا بتائیں نا۔ جی بالکل بالکل، وہ ذہن میں ہے نا واقعہ کہ 10 بچے تھے ان کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب حسنین کریمین آئے تو آپ نے ان کو پکڑا اور چوما، تو وہ بڑے حیران ہوئے، ان کا میرے تو 10 بچے ہیں تو میں نے تو کبھی نہیں ان کو پیار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں پھر وہ جو محبت کا جذبہ ہے وہ ہے ہی نہیں، اپنی اولاد سے محبت کیا کرو، ان کو چوما کرو۔ وہ جی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی ہیں چھوٹی، حضرت زینب کی بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، ان کو اٹھایا ہوا ہے نماز کے دوران، اللہ کرتے ہوئے، یعنی کس سائیڈ پہ ان کو بٹھا دیتے ہیں، اور ہم مسجدوں میں کہتے ہیں بچوں کو پیچھے لے جاؤ، نکال دو ان کو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ سے یکسر ہم انحراف کر رہے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمیں فالو کریں یا ہمارا ادب و احترام کریں۔ جب آپ محبت کے پیرائے میں ان کے ساتھ آپ بات کریں، حضرت لقمان علیہ السلام نے جب شرک کی بات کی تو کیا کیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہاں پہ بھی اور پیار اور محبت کا انداز ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا بھی جو ہے وہ پیار اور محبت کا انداز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ بات کی تو وہ وہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں، اور یوسف علیہ السلام جو محبت کہاں چھوڑی ہے یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام کی محبت کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انسانیت کے لیے ایک بہت لافانی ہے کہ کتنا بڑا ظلم و ستم ہوا ان کے ساتھ۔ تو پھر جب وہ اپنے بھائی آئے تو آپ نے فرمایا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا کچھ یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ کیا خوبصورت انداز ہے غازی صاحب، تربیت کا انداز ہے کہ جب آپ پر کوئی ظلم و ستم کرے آپ کس انداز سے جو ہے وہ، یعنی مسلک فقر کے وارث ہیں حقیقت میں وہی، گالیاں سن کے بھی جو لوگ دعا دیتے ہیں۔ یہ بیہیویئر جب لا تثریب علیکم اليوم، کیا خوبصورت انداز، یہ بھی تربیت ہے۔ جی تربیت ہے، بالکل ہر مرحلے پہ تربیت ہے۔ صحابہ کرام قرآن مجید نے وہ بہت عظیم الشان واقعات جو ہے وہ ہمارے لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہم ان سے اپنی تربیت حاصل کریں اور پھر اس تربیت کو اپنی جنریشن کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کریں، منتقل کریں۔ یہ حسین روایات ہم اپنی اولاد کو جو ہے منتقل کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بہت بہترین کسب ہے انسان کا وہ صالح اولاد ہے، اور آپ دیکھیں جب آپ صالح اولاد ایک معاشرے کو دیں گے وہ معاشرے کے لیے بھی بہتر ثابت ہوں گے، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایولز کو پروڈیوس کرنے والے یا ایول کو پروموٹ کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ شیطنت سے دور ہوں گے اور اچھائیوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے والے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مفتی سعید صاحب، من لم یرحم صغیرنا اور یوقر کبیرنا فلیس منا، تو اب تو میں نے دیکھا کہ لوگ بعض اوقات دینی لوگ بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ بڑے کی عزت نہیں کرنی چاہیے، کیا آپ کرتے ہیں بڑوں کی عزت تکریم کرتے ہیں؟ بالکل، یہ دونوں چیزیں غازی صاحب ہیں، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پہ رحم، یہ دونوں چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ ابھی آپ نے ایک حدیث پاک بیان کی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ اسی طرح کا ہے کہ ایک شخص کو آپ نے بلوایا تھا، اس کی وہاں کی نظامت دینی تھی، کسی علاقے کا چارج دینا تھا، ان کو مقرر کرنا تھا وہاں کا حاکم۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، تو آپ نے اس کو گود میں بٹھا لیا اور پیار کرنے لگے۔ تو وہ کہنے لگا جی میرے تو کافی سارے بچے ہیں تو میں تو ان سے پیار نہیں کرتا۔
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا آرڈر کینسل کر دیا، ان کو وہ حکومت نہیں وہاں کی دی، وہاں کا ناظم نہیں بنایا، اس لیے کہ جس کے دل میں بچوں کے لیے رحم نہیں ہے وہ رعایا پر بھی رحم نہیں کر سکتا۔ تو یہ دونوں پہلو ہیں، بڑوں کا احترام بھی اور چھوٹوں پہ شفقت بھی، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اس سے باہر نہیں ہمیں نکلنا چاہیے۔ تو تربیت کے حوالے سے چونکہ ابھی بات چل رہی ہے، اور جوان اولاد کے لیے بالخصوص ماں باپ کی ذمہ داریاں جو ہیں یہ بڑی عجیب ہیں غازی صاحب، کہ ہم 4 سال کے بچے کو تو جگا دیتے ہیں صبح صبح کہ سکول جانا ہے بچے نے، اور 14 سال کے بچے کو نہیں جگاتے کہ جی بچہ ہے ابھی سونے تو اس کو نماز کے لیے نہیں جگاتا کوئی بھی۔ تو یہ بہت بڑی وہ آگے سے لڑ پڑتا ہے نا جی، تو یہ لڑتا کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پہلے سے بتاتے، اس کی اچھی تربیت کرتے، اس کو ماں باپ کے حقوق کا پتہ ہوتا کہ میرے ماں باپ میرے لیے کیا ہے۔ اب دیکھیے، میں اب پہلے بات کی کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے جو حقوق لکھے ہیں ان میں ایک بڑی کمال بات انہوں نے لکھی، فرمایا کہ بچے کو جب آپ نے کسی کام کا کہنا ہو اور خطرہ ہو کہ بچہ اس میں انکار نہ کر دے تو اس کو حکماً نہ کہیں، اس کو مشورے کے طور پر کہیں، کیونکہ وہ والدین کی نافرمانی کے زمرے میں آ کے مارا نہ جائے، کہیں اللہ کے عتاب میں نہ آ جائے وہ۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے ماں باپ کے لیے، ماں باپ کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ ان کو پہلے اولاد کی تربیت اس نہج پہ کرنی چاہیے۔ اور یہ آپ نے جو کہا نا کہ بچے آگے سے لڑ پڑتے ہیں، وہ کیوں لڑتے ہیں؟ کہ جب ماں باپ بستر میں لیٹے لیٹے بچے سے کہیں گے کہ اٹھ کے جاؤ مسجد میں اور نماز پڑھو، تو وہ کیوں جائیں گے؟ جب باپ خود اٹھ کے جائے گا، وضو کرے گا، بیٹے کو ساتھ لے کے جائے گا تو بیٹا بھی جائے گا۔ جب ماں اٹھ کے وضو کرے گی، مصلی بچھائے گی نماز کے لیے، تو بیٹی بھی نماز پڑھے گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بچوں پر ڈاکٹر یونس رضوی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں نا کہ آپ بچے کی ہو گئی شادی، وہ جوان ہو گیا، اس کی بیگم آ گئی گھر میں، تو وہ اگر کچھ بیوی کو اپنے بچے کو ماں باپ کہیں گے، اس بیٹے کو، تو یا اس کی بہو کو کہیں گے، تو وہ کہے گی میری شادی اس سے ہوئی ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے؟ تو یہ جسٹیفائی نہیں ہے کہنے میں؟ ماں باپ کا کیا حق ہے کہ جوان اولاد کو کہیں کہ بھئی اٹھو، تم اب نماز پڑھو، تم سچ بولو، تم یہ کام کرو، یہ فلمیں بند کر دو؟ یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں جی؟ دیکھیے غازی صاحب، اس میں اب قرآن پاک آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل کو، گھر والوں کو آپ نماز کا حکم دیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اچھا، بالکل قرآن پاک کے واضح الفاظ ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، خود بھی اس پر قائم رہیں۔ اب یہاں کوئی یہ فرق نہیں بتایا گیا کہ اتنی عمر تک تو آپ کہتے رہیں، اس کے بعد نہیں کہنا ہے، تو تمام گھر والوں کو۔ بلکہ میں روایت یہاں تک پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خاوند اٹھتا ہے پہلے تو وہ اپنی بیوی کو اٹھائے، اگر نہیں اٹھتی تو اس کی آنکھوں پر پانی ڈالے، کو چھینٹے مارے، اور اگر عورت پہلے اٹھتی ہے وہ اپنے خاوند کو اٹھائے، اگر وہ نہیں اٹھتے تو اس پر کچھ پانی ڈالا جائے تاکہ وہ نیند اس کی دور ہو اور وہ نماز کے لیے اٹھ سکے۔ اس لیے یہ تو زندگی بھر۔ اور یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا غازی صاحب، کیونکہ شادی کے بعد کی بات آپ نے کی ہے، تو یہاں بہو کو چاہیے کہ وہ جہاں پر باقی ذمہ داریاں لے رہی ہے وہاں پر بڑوں کا احترام اور اس بیلنس کو قائم رکھے، اور ساس کے لیے بھی وہاں ضروری ہے، کیونکہ آج یہ جوان اولاد کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، اللہ کرے ایسی عورتیں ہر جگہ پہ ہوں، ایک خاتون بہت بوڑھی عورت تھی اور آ کے عرض کر رہی، وہ بتا رہی تھی کہ جی میرے لیے دعا کریں، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، اپنی بیوی کا خیال نہیں کرتا، مجھے رونا آتا ہے، اور رونے لگ گئی کہ میں روتی ہوں دیکھ کر کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ یہ ایسا سلوک کر رہا ہے میرا بیٹا۔ کتنی اچھی وہ مائیں ہیں جو آنے والی بیٹیوں کو وہ اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہیں۔ اگر ہماری ساری جو مائیں ہیں، بزرگ ہیں، وہ آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھنا شروع کر دیں تو میرے خیال کو بہت زیادہ معاشرے کے اندر بہت اچھا ماحول بن سکتا ہے۔ اسی طرح اس بہو کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا احترام کرے۔ تو بات چل رہی ہے جوان اولاد کے نکاح کے حوالے سے، میں یہاں پر نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے اس پروگرام میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا، جس آدمی نے، اس نے آدھا دین جو ہے وہ مکمل کر لیا، اور باقی آدھے دین کے بارے میں اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بیوہ سے شادی کی ہے تو کہتے ہیں والد ناراض ہے کہ بیوہ نل کر لی، اے تو کی کیتا؟ یہ بڑی میں سمجھتا ہوں عظمت کی بات ہے کہ ایک وہ خاتون جس کو اس سوسائٹی میں سہارے کی ضرورت ہے، اور ایک
ینگ آدمی جو پہلے سے اس نے شادی نہیں کی ہوئی اور وہ اس کو ثواب سمجھ کر اور سنت نبوی سمجھ کر جو ہے وہ شادی کرتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ شادی کر رہا ہے اور دوسرا ایک سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے آپ کے سارے نکاح جو ہیں وہ بیوہ عورتوں کے ساتھ، متعلقہ اور بیوہ سے جو ہے نا وہ ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اعلیٰ کام اس نے کیا ہے اور اس پر جو ہے وہ والدین کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور والدین کو بلکہ دعائیں دینے چاہیے ایسے بچے کے لیے کہ جس نے یعنی وہ مد نظر رکھ کے اسلامی تعلیمات پر اس پر عمل کیا ہے۔ اپنا مفتی سعید صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کی میں نے تربیت تو بہت اچھی کی تھی، بچپن میں نماز روزہ سکھایا تھا، ابھی بھی 30,000 روپیہ بھی دیتا ہوں پینشن میں سے، لیکن بے ادبی کرتا ہے، کہیں یہ تو نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے جو باپ کا گستاخ ہے؟ جی بالکل، یہ کیوں ہوا؟ اصل میں ہم ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تربیت کا تو ہم نے ڈسکس کیا، ایک بڑا اہم پہلو تھا صحبت، وہ ہم ڈسکس ابھی کر نہیں پائے تھے، تو ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ماں باپ تو اچھی تربیت کرتے ہی ہیں، بسا اوقات بری صحبت بچوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ وہ اپنے طور پر انہوں نے اچھی تربیت کی ہے، ہو سکتا ہے اس کی سنگت کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو خود بھی ماں باپ کے نافرمان ہوں اور اس کو بھی انہوں نے ایسا بنا دیا ہے، کیونکہ صحبت اثر تو کرتی ہے۔ اب اگر وہ سمجھدار ہے، باشعور ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، جی بڑی سخت ناراضگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، اگر ان کو خوش کرے گا تو جنت پائے گا، ناراض کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ تو جو بزرگ تھے کالر، میں مطلب اب بھی ان کا دکھ، ان کے لہجے کا کرب جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوں کہ کتنے دکھ سے وہ آج ابھی بھی بات کر رہے تھے کہ اس عمر میں 75 سال کی عمر میں جا کر بھی وہ بچے کو پال رہے ہیں، حالانکہ بچے کا فرض تھا کہ وہ اپنے باپ کی خدمت کرے، اپنے باپ کو سہارا دے، جذباتی سہارا بھی دے، مالی سہارا بھی دے، اور ان کے پاس ڈاکٹر یونس صاحب یہ تو ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہا جا سکتا اور ناگواری چہرے پہ بھی نہیں آ سکتی، اور یہ اف کے کوئی ہے اس طرح کے احکام بھی؟ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام نے واضح، غازی صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ والدین کا احترام بچے پر کتنا ضروری ہے۔ جہاں حکم دے دیا گیا ہے کہ وہاں اف ہی نہیں کہنا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے تو جب آپ بات کریں تو آپ کے منہ سے پھول گرنے چاہیے، ان کے اتنی خوبصورت بات کریں کہ وہ ان کے سامنے آپ ادب و احترام کا پیکر بن کے پیش ہوں۔ اور آپ قرآن پاک کو پڑھیے، اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرما رہا ہے کہ میرا شکر بھی ادا کریں اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں۔ اور بارگاہ رسالت میں جا کے عرض کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں؟ عرض کیا حضور دونوں زندہ ہیں، فرمایا جاؤ جا کے ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ والدین کی خدمت کو جہاد۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی پروگراموں میں کہا ہے، اور اپنے جو میرے لیکچر ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں ملک بیرون ملک، میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہر باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے جنید وقت ہے، اور ہر ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے رابع اثر ہے، جو آپ کو ان بزرگوں سے مل سکتا ہے، ماں باپ کی خدمت سے مل سکتا ہے۔ یہ بات درست ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ ماں باپ جو ہیں وہ ایک اللہ کے ولی سے بھی زیادہ اپنی اولاد کے لیے ان کا مقام ہے۔ اور بلکہ میں یہاں پر ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا، جس طرح دعائیں اثر کرتی ہیں اس طرح بد دعا بھی اثر کرتی ہے۔ امام غزالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ، یہ بڑی اہم بات ہے، امام غزالی نے اس پر ایک بہت خوبصورت واقعہ سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کے شکایت کی اس طرح اولاد کے حوالہ سے، تو فرمایا کیا آپ نے ان کو بد دعا تو نہیں دی؟ تو کہا ہاں جی بد دعا تو میں نے دی تھی۔ فرمایا اسی بد دعا کا اثر ہے کہ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کالر لے لوں جی. میرا ایک ہی بیٹا ہے محمد ارشد رحمان اس کا نام ہے. ہیلو جی 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 میں سن رہا ہوں بیٹا. جی میرے بیٹے کا نام محمد ارشد رحمان ہے. قرآن مجید کا وہ حافظ ہے. تو اس کے بارے میں بات کرنی کہ وہ بہت نافرمان ہے, نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے اور ہمارے ساتھ. اچھا ابھی تو ٹھیک ہے. نیکسٹ جی السلام علیکم. نیکسٹ فرزانہ بی بی بتاؤ. جی فرزانہ بی بی جی بیٹے بتاؤ. فرزانہ بتاؤ. جی بیٹے بتاؤ سوال. سر میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نذیر احمد غازی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ میرے 3 بیٹے ہیں. جی ہو رہی ہے بات. 3 بیٹے ہیں. ہاں میرے 3 بیٹے ہیں اور وہ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے. میں بہت کوشش کرتی ہوں. میرے ہسبینڈ اور میں خود ہم سارے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن وہ بات نہیں سنتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی پوچھتے ہیں. ابھی مفتی صاحب آپ بتا دیں جواب. جی وہ رضیہ بی بی جلدی سے 1 منٹ میں. وہ کہتی ہے میرا بیٹا نافرمان ہے, ایک ہی بیٹا ہے. دوسری کہہ رہی ہیں 3 بیٹے ہیں نماز نہیں پڑھتے. یہ دونوں ہی نافرمان ہوئے. بتائیں. دونوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کی جو دعا ہے نا جی وہ بہت ہے. اگر ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں اور ان کی ہدایت اخلاص کے ساتھ دعا کریں, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان مار پیٹ سے نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ کی ہدایت ہے جس کو وہ عطا فرما دیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کی دعا جو ہے وہ اس بیماری کے لیے ایک بیسٹ ٹریٹمنٹ کے طور پر ہم جو ہے مفتی سعید رضوی صاحب دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ماں باپ کی دعا کی تاثیر آدھے منٹ میں بتا دیں. جی بالکل. ماں باپ کی تاثیر آدھے منٹ میں تو نہیں بتائی جا سکتی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بتائے گا کہ کتنی اس کی تاثیر ہے. وہ تو یقیناً اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. صرف یہ دعا کی تاثیر. جی میں وہی یہ تمام جو سوالات ابھی آئے ہیں نا جی اس میں صرف یہ ہے کہ ماں باپ دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اولاد کے لیے دریاؤں کے رستے موڑ دے گا. صرف کر کے دیکھیں اور وہ بھی چیک کریں کہ کہاں خامی رہ گئی ہے تربیت میں. جو بچے اس طرح کے نالائق ہو گئے ہیں اس کو بھی چیک کرنا چاہیے. اس بات کی ضرورت ہے. اور میں آج اس پروگرام کے حوالے سے یہ میسج دے رہا ہوں نوجوان نسل کو یہ میسج دے رہا ہوں. یہ جو ماں باپ آپ کو اٹھاتے ہیں نماز کے لیے یا کوئی اچھے کام کا حکم دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. بہت شکریہ آپ کا. جی آپ کا بھی مفتی صاحب شکریہ. لاہور والے مہمانوں کا شکریہ. ناظرین کرام ایک بات میں صرف ایڈ کر دوں کہ رزق حلال بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ماں باپ نے اولاد کو رزق حلال کھلایا ہے, ہو نہیں سکتا کہ وہ ماں باپ کا پھر ادب اور احترام نہ کریں. تو اس میں بھی ذرا ماں باپ کو خاص توجہ دینی چاہیے. کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے وظیفہ ہے, نوٹ فرما لیں. 41 دن تک مسلسل نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ یا شہیدوں پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں. انشاءاللہ اولاد جو ہے راہ راست پہ آ جائے گی. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں حیا اختیار کرو کیونکہ حیا نجات کا ذریعہ ہے, اور جو شخص حیا کا لباس پہنتا ہے اس کے تمام عیوب چھپ جاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه